اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بڑے تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے. بہت مختصر سا ہمارا وقت ہے. ہم یہاں پکا رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے. جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارے آنے سے پہلے ہمارا جانا طے ہو گیا تھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ذات ہیں جنہوں نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر زندگی بنائی. یعنی کہنا یہ چاہیے تھا ہماری سمجھ کے مطابق کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پہلے زندگی بنائی پھر موت بنائی. اللہ کہتے ہیں نہیں، پہلے موت ہے، موت پہلے ہے. جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس کو موت آنی ہے، چلا جانا. بڑی تھوڑی سی جو زندگی ہے یہ جب جانے ہی طے ہو گیا ہے تو بڑی تھوڑی سی زندگی پھر سمجھ سے گزارنی چاہیے. مجھے کرنا کیا ہے یہاں پہ؟ میں کیوں ہوں یہاں؟ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ دیکھو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو آنا چاہیے کہ میں یہاں کیوں ہوں، میں کرنے کیا آیا ہوں، یہاں میرا کیا کام ہے. تو ایک ہی اس کا جواب ہے، کوئی لمبا نہیں. ایک ہی جواب ہے کہ دنیا میں میں صرف اپنی آخرت بنانے آیا ہوں اور یہاں کوئی کام نہیں. کیونکہ دنیا کوئی نہیں بنا سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں دنیا بنانا. اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ جب آپ کے میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں میں کیا کروں گا؟ میرا اپنا جسم ہے، میرے اپنے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے دل کی کتنی نالیاں جو ہیں یہ ٹھیک چل رہی ہیں، کتنی بند ہو گئی پتہ ہے کسی کو؟ میری اپنی ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے. میرا معدہ اندر کیا کر رہا ہے، میرے گردے کیسا کام، مجھے خود پتہ ہونا چاہیے. میرے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ تو کتنی بے بسی ہے کہ میرا تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے تو دنیا میں کیا کروں گا؟ میں کسی اور پہ کیا اختیار ہے میرا؟ ہم دنیا میں بے بس ہیں میرے دوستوں، ہمارے بس کی کوئی بات نہیں. جس وقت اللہ چاہتے ہیں وہ ایک سیکنڈ لگتا ہے اور بندہ پار ہو جاتا ہے. اچھا بھلا کل ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہہ رہے 40 44 45 تکڑا بالکل ینگ. اچانک بیٹھے بیٹھے پتا چلا کہ جی وہ تو اندر تو ساری نالی ہی بند ہے، ہارٹ اٹیک ہوا وہ جو ہسپتال میں. تو بڑی مشکل سے بچا کہ جی وہ بس اللہ نے بس زندگی لکھی تھی بچ گیا، ورنہ تو پار تھا. کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کو کچھ ہونا ہے. تو ہمارے بے بس زندگی ہے، ہماری بے بس ہے. ہم ذرا سا کوئی عقل سے سوچے، اگر ذرا سا سمجھ اپنی استعمال کرے تو یقین کرو اس کو ایک دم احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بس میں تو کوئی چیز ہی نہیں، میں کیا کروں؟ نہ اپنی مرضی سے میں کما سکتا ہوں. لوگ ٹکرے مار کے مر جاتے ہیں مگر جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. دنیا میں کون آدمی انسان چاہتا ہے کہ میں غریب رہوں؟ بتاؤ، کوئی چاہتا ہے میں غریب ہو جاؤں کہ میری تنخواہ 15-20 ہزار روپئے چاہتا ہے؟ لیکن اپنی مرضی سے اپنی سیلری، اپنی انکم نہیں بڑھا سکتا. جو اوپر طے ہو چکا ہے وہی چلنا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں. کب کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا یہ طے ہو چکا ہے. میں روزانہ وہاں پہ بات کرتا ہوں، کسی ایک ٹریڈ سینٹر ہے وہاں پہ عصر کی نماز اکثر میں وہاں پڑھاتا ہوں اور تھوڑی بات کرتا ہوں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، وہاں کو کاروباری لوگ سارے، میں کہتا ہوں دیکھو میری بات غور سے سنو، کاروبار سے پیسے نہیں آتے، پیسے اللہ پاک دیتے ہیں. تو پیسے کمانے کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرنا. اور آج چونکہ یہ بات حالانکہ سن بھی رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اچھے بھلے لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں تھوڑا بہت جھوٹ سچ چلتا ہی ہے جی.
تھوڑا بہت تو چھوٹ سکتا. کل میں نے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں تھوڑا بہت تو چل رہی ہے جی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کیا کی, آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے کیا کی؟ میں نے کہا آپ نے اللہ پاک کا سارا نظام ہی فیل کر دیا. کہتا نہیں جی نہیں, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں, ایسی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہلاکت ہے, جھوٹ بولنے والا ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, اور تم کہہ رہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. بتاؤ اب تم صحیح ہو کہ مالک صحیح ہے؟ کون صحیح ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ سامنے کوئی کہنے والا نہیں, کوئی بات سمجھانے والا نہیں, کوئی سننے. اب جیسے یہاں جمعے میں بات کرتا ہوں تو کتنے, میں یہاں آپ لوگ تو سارے ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف لے آتے ہو, یہ آ کے بیٹھ جاتے ہو لوگ. میں نے کئی جگہ جاتے ہیں, کبھی جماعتوں میں جاتے ہیں نا, تو وہاں جمعہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جماعت میں آئے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں آپ جمعہ پڑھا دیں. تو کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں تو بس جمعہ پڑھانے والا ہوتا ہے یا اذان دینے والا ہوتا ہے, یا دو چار بوڑھے لوگ جو زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے وہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. باقی کوئی بھی نہیں آتا, سنتے ہی نہیں بات, ٹائم ہی نہیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. دیکھو میں آپ کو یہاں ہر جمعے یہ بات بتاتا ہوں, کل قیامت والے دن بھی ہمارا سامنا ہوگا, آپس میں یاد رکھنا. کل بھی ہم ملیں گے, قیامت میں ملیں گے ایک دوسرے سے. میں تمہیں وہاں کہہ دوں گا, دیکھو میں بتایا کرتا تھا نا کہ یہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے, آخرت کی تیاری کر لو, دنیا بنانے کے چکر میں نہ پڑنا. یہاں وقت گزارو, بس ضرورت کو پورا کرو, آگے چلنا ہے, یہاں رہنا نہیں. آخرت کی تیاری, آخرت قربان نہ کرنا میرے دوستو. دنیا قربان ہوتی ہے تو ہو جائے, اگر سچ بول کے میری دنیا قربان ہو رہی ہے, جھوٹ بول کے دنیا بن رہی ہے, تو خدا ایک پاک کی قسم دنیا بنانا نہ, دنیا قربان کر دینا, نہ بنانا, قربان کر دینا. سچ بول کے دنیا قربان کر دینا, نفع میں رہو گے. اگر جھوٹ بول کے دنیا بنا لی, نقصان میں رہو گے. دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو, بڑی سمجھ کے زندگی گزارنا. زبان, یہ زبان ہی ہے جو لے جائے گی جہنم میں, اور زبان ہی ہے جو لے جائے گی جنت میں. زبان کا سارا مسئلہ زبان کا ہے کہ زبان سے جو کیا ہے. ایک صحابی نے سوال کیا نا, یا رسول اللہ, کیا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا زبان بھی, کیا لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ کہ تیرا اللہ بھلا کرے, یہی تو ہے جو پھنسوائے گی, یہی تو ہے. مطلب ایسے جو مرضی نہیں, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی میری باتیں لکھ رہا ہے, دھیان سے زندگی گزارنا. ذرا سا سوچ کے زندگی گزار لی تو بس پھر بڑے مزے ہیں. پھر یہ موت تک کی پابندی ہے, صرف موت تک کی. موت آتے ہی بس مزے شروع ہو جائے, بس یہ موت تک کا سارا پروگرام ہے.